يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. صدق اللہ العظیم. محترم معین الدین نیر بھائی، محترم احمد سمد صاحب اور عثمان پبلک اسکول سے تعلق رکھنے والے میرے بہت ہی قابل احترام اساتذہ کرام اور منتظمین، ایک تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق اور اس کی استعانت سے آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، شب بیداری ہے. اور یہ شب بیداری کا مقصد تزکیہ نفس بھی ہے اور فہم دین اور تصور دین، اس کے حوالے سے گفتگو، تبادلہ خیال، تاکہ دل و دماغ میں دین کے مقاصد اور دین کا فہم پیوست ہو جائے. میں آپ کی انتظامیہ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا. اور در حقیقت چونکہ عثمان پبلک اسکول صرف ایک کسی اسکول چین کا نام نہیں ہے، کسی کاروباری مقصد کے لیے بنانے جانے والا ادارہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ہے جس میں کوئی محدود قسم کے اہداف ہوتے ہوں. یہ پورا ادارہ ایک بڑے مقصد کے لیے وجود میں آیا ہے، اور یہ ہماری اسلامی تحریک، اقامت دین کی تحریک جماعت اسلامی، اس کے ایک بہت اہم ترین شعبے کے طور پر کام کرتا ہے. چونکہ اس سے محض اسکول بنانے ہوں، صرف تعلیم لوگوں تک پہنچانی ہوں، تو یہ کام تو بے شمار لوگ کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پر تو تعلیم کا یہ پورا کام ذمہ داری ہی حکومت کی ہے، ریاست کی ہے. اس میں تو جو نجی شعبہ ہوتا ہے اس کا کام تو ایک کنٹریبیوشن کرنا ہوتا ہے. تو لیکن ہمارا جو ادارہ ہے یہ چونکہ ایک تحریک نے اپنے مقاصد کے تحت بنایا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان مقاصد سے ہم آہنگ ہوا جائے. وہ مقاصد ہمارے پارٹی مقاصد نہیں ہیں محض، جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی مقصد کے لیے کوئی ادارہ بنا دے، یا کوئی مذہبی گروہ، کسی مسلک پہ چلنے والے لوگ اپنے مسالک کے اعتبار سے تعلیمی ادارے بنا دیتے ہیں، اور اس میں بھی ان کے پیش نظر چند اہداف ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، لیکن وہ محدود اہداف ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کا کوئی بھی کام اقامت دین کے اس بڑے مقصد کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے، چاہے وہ خدمت کے ادارے ہوں، چاہے وہ تعلیم کے ادارے ہوں، چاہے اپنی تربیت گاہیں، درس و تدریس کا نظام ہو، یا کوئی اور شعبہ ہو، تحقیق اور ریسرچ ہو. اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ایک ابتدائی گفتگو اسی عنوان سے کی جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں. اقامت دین کا تصور کیا ہے؟ اقامت کہتے ہیں قائم کرنے کو، کوئی چیز ایسی جو بالکل سامنے نظر آتی ہو، جس طرح کوئی ستون، یہ پلر ہے، نظر آ رہا ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، قائم ہے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، اور اس نے پوری اس بلڈنگ کو سہارا دیا ہوا ہے. ان سارے ستونوں نے اس بلڈنگ کو سہارا دیا ہوا ہے، اور یہ اپنی جگہ پر ایک مستحکم قسم کی چیز ہے جو نظر آ رہی ہے. اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس شکل میں نظر آئے کہ اس کا پورا انتظام ہو، اس میں
ظاہری اور باطنی تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس میں وہ ایسی چیزیں بھی پوری طرح سے مستحکم ہیں جو نظر نہیں آتی، نیت، ارادہ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا اور گفتگو کرنے کا جو ایک داعیہ ہوتا ہے وہ، اور اس کی ظاہری بھی تمام تر چیزیں، جگہ کا صاف ہونا، کپڑوں کا صاف ہونا، اور پھر نظام صلاۃ کہ جس میں مسجد کا انتظام، اذان کے لیے اذان، اس کا انتظام، نماز کا انتظام، امام کے پیچھے مقتدی، اور اوقات کی پابندی، جمعے کا اہتمام، عیدین کا بڑا اہتمام، پورا کا پورا سسٹم، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ نظر آ جائے کہ ہاں صلاۃ، نماز ایک سسٹم کے طور پر موجود ہے۔ بالکل اسی طرح اقامت دین ہے، دین بھی اس طرح سے نظر آ جائے کہ وہ پوری طرح سے موجود ہے، بالادست ہے، طاقتور ہے۔ دین کا ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ جو عام معنوں میں دین مستعمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مذہب کو، ہندو مت، کرسچینٹی، یہ جو یہودیت ہے، زرتشت مذہب ہے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کے مذاہب ہیں، اور ان مذاہب میں کچھ اخلاقیات کا ایک نظام ہوتا ہے، کچھ عبادات کا نظام ہوتا ہے۔ تو عبادات کے نظام اور اخلاقیات کے نظام کو بحیثیت مجموعی مذہب اور دین لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہ دین ہے، اس کا وہ دین ہے، جبکہ قرآن کی نظر میں دین ایک مکمل سسٹم کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان وفاداری، فرما برداری کا انفرادی اور اجتماعی نظام، اور اس پورے مولانا مودودی نے دین کی تشریح میں، آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، تھوڑی سی مشکل لگے گی پھر بھی پڑھیں، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، تو 4 بنیادی اصطلاحیں، اس میں ایک دین ہے، ایک الہ ہے، ایک رب، دین اور عبادت۔ تو اس میں جو دین بتایا ہے، انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک میں 4 طرح سے دین استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دین کے لفظ کے لیے اگر کوئی کم سے کم چیز انگریزی زبان کے اندر اس کا متبادل ہو سکتی ہے تو وہ ہے اسٹیٹ، ریاست۔ اس لیے کہ ریاست ایک ایسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ جس میں زندگی کا تمام سسٹم انٹیکٹ ہوتا ہے، اس کے ادارے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا ریاست کا ادارہ، ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک مقننہ ہوتی ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں جو آپ چیز طے کریں اس پر عمل درآمد کرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو دین جو ہے کہ اسٹیٹ کو کہتے ہیں، ایک ریاست کو کہتے ہیں، زندگی کے انفرادی اور اجتماعی نظام اور اس کو حاصل ہونے والی جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے پورا نظام چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اقامت دین کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسی ریاست اور ایک ایسی حکومت جس میں اسلام اس طرح سے موجود ہو کہ اس کے جتنے پرنسپلز ہیں، جتنے اصول ہیں، وہ پورے کے پورے جو ہے وہ اپنی قوت نافذہ کے ساتھ موجود ہوں، اس کو اقامت دین کہتے ہیں۔ اور اس کی تحریک جماعت اسلامی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کو جب کمپیریزن ہم کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، تو وہ ہوتا اس لیے ہے کہ چونکہ ہم انتخابی میدان میں بھی ہوتے ہیں تو ہمارا مقابلہ مختلف پارٹیوں سے ہوتا ہے، یا ہم کسی مذہبی جماعت کے ساتھ تقابل ہوتا ہے تو اس لیے کہ اور دیگر مذہبی جماعتیں کام کرتی ہیں، کوئی تبلیغ کا کام کر رہی ہے، کوئی مسلک کی طرف آ رہی ہے، کوئی ادارے بنا رہی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے جماعت اسلامی اس لیے ممتاز ہے اور علیحدہ ہے کہ ہمارے پیش نظر دین کے چھوٹے اہداف نہیں ہیں، اور جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ جزیات اور کلیات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر دین کو قوت نافذہ نہ ہو، طاقت نہ حاصل ہو، حکومت حاصل نہ ہو، وہاں اس پر لڑائی نہیں ہوگی، وہ ترجیح نہیں بنے گی کہ داڑھی کی پیمائش کتنی ہے، پائچے کی اونچائی کتنی ہے، یہ ہو سکتا ہے 100ویں درجے میں آتا ہو۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سود کی معیشت کیوں ہے، ظلم کا نظام کیوں ہے، عدالتوں میں انصاف کیوں نہیں ہے، حق کی بالادستی کیوں نہیں ہے، سماجی مساوات، وہ مساوات نہیں کہ ہر کوئی برابر ہو جائے، وہ مساوات کہ جس میں عدل کی بنیاد پر معاشرے میں سب کو ایک آنکھ سے دیکھا جائے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے کسی سسٹم میں، کسی نظام میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری ترجیح اول بنے گی،
اس کے لیے زیادہ جد و جہد کی جائے گی اور باقی چیزیں اسی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں گی جس طرح زندگی میں اور ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو جماعت اسلامی اقامت دین کی تحریک ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، اور اس کے پیش نظر زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہا ہے۔ تو تعلیم کے اس میدان میں جہاں پر آپ نہ صرف یہ کہ بچوں بلکہ بچوں کے ذریعے سے ان کے گھر والوں، ان کے والدین سے آپ رابطہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس پوری اسکیم کے مطابق ہمارا یہ نظام چلنا چاہیے۔ یہ کون چلائے گا؟ انتظامیہ چلائے گی، اساتذہ چلائیں گے، آپ کے جو ایڈمنسٹریشنز کے لوگ ہیں وہ چلائیں گے۔ لیکن اگر وہ خود ہی اس طرح سے اس تصور کو نہ لیتے ہوں اور جماعت کو بھی ایک پارٹی سمجھتے ہوں محض، اور جماعت کو بھی کوئی مذہبی جماعت سمجھتے ہوں، تو وہ لے کر نہیں چل سکتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس اسکیم کو سمجھیں، جو ہماری اسکیم نہیں ہے، یہ اللہ کی اسکیم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسکیم ہے۔ قرآن و سنت سے اخذ کر کے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ہمیں جو ہے وہ دین کو سمجھایا ہے، اور صرف سمجھایا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے پوری تحریک کو بنایا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کے پورے جو نظام تربیت ہے جس میں آپ اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، آپ کو پڑھانے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی انتظامیہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہوگا کہ ان بنیادوں سے بھی جوڑنے کے لیے اس لٹریچر کا اور ان کورسز کا انتظام ہوتا ہوگا، اور ہوتا ہے تو اس کو بہتر ہونا چاہیے، اور نہیں ہوتا تو اچھی طرح سے ہونا چاہیے، کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم صرف یہاں پر اپنی معیشت کے لیے نہیں آئے ہوئے، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے، ایک مشن کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس مشن کو انجام دینے کے لیے ہم یہاں پر ہیں، اور وہ مشن یہ ہے کہ ہم ایک نسل تخلیق کریں، تشکیل دیں، اور وہ اس پوری اسکیم کے مطابق اپنا ذہن بنائے اور پھر زندگی میں اس کام کو انجام دے، اجتماعی جد و جہد میں شریک ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے ہمیں پہلے خود نہ صرف یہ کہ اپنے ذہن کو ٹھیک کرنا ہوگا، بلکہ اپنے اخلاق کو، کردار کو، اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہوگا۔ اب میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف کہ جو یہاں پر دیا گیا ہے، اور وہ ہے رمضان ماہ انقلاب۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ پلٹ دینے کو، بدل دینے کو، کایا پلٹ ہو جانے کو۔ قلب سے ہے، قلب پلٹنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا قلب ماہیت۔ ماہیت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا وجود، وجودی حیثیت، حیات ترکیبی، نظر آنے والی چیز۔ تو کسی چیز کو بالکل ہی پلٹ دیا جائے، کہتے ہیں نا اس شخص کے اندر قلب ماہیت ہو گئی، بہت خرابیوں کی طرف تھا، نشہ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، ایسی کایا پلٹی ہے کہ بالکل دین کی طرف آ گیا۔ پہلے یہ کرتا تھا اور کرتا تھا، بالکل انداز بدل گیا، اعتبار بدل گئے۔ تو انقلاب اسی کو کہتے ہیں، پلٹ دینے کو، بدل دینے کو، جو رائج ہے وہ ختم کر کے ایک نئی چیز بنا دینے کو۔ تو ماہ انقلاب کیوں ہے یہ رمضان؟ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم، پچھلی قوموں پہ بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ۔ رمضان کا یہ پورا منظر کھینچا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، یہ رکوع ہے پورا، اور پھر یہ بتایا گیا اس لیے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن پاک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن پاک اس رمضان میں نازل ہوا ہے، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ہدایت کی اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس رمضان کے روزوں کو پائے، مہینے کو پائے، اس میں روزے رکھے۔ پھر آگے تفصیلات ہیں۔ پھر رمضان کا پورا اسکیم بتانے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو۔ کس بات پر؟ یہ جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے اس مہینے میں قرآن کی صورت میں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھیک راستہ دیا ہے، اس راستے پر اللہ کی کبریائی اور اللہ کا شکر بیان کرو۔ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تم رب کی کبریائی بیان کرو، اور تم شکر گزار بندے بنو۔ یہ روزے کے مقاصد بتائے گئے۔ آپ ایک چیز پر غور کریں کہ ارکان اسلام ہے نا، جس میں ظاہر کلمے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن یہ عجیب حکمت ہے کہ نماز باقاعدہ جو اس کی فرضیت ہے وہ کب ہوئی ہے؟
کب ہوئی ہے؟ معراج کے موقع پر 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں، نماز کا پورا نظام بتایا گیا، اور یہ ہوا ہے 10 نبوی میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 10 سال تک جد و جہد کی نماز پڑھی جاتی تھی. آپ تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی. بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، لیکن اس کی وہ فرضیت والی حیثیت نہیں تھی باقاعدہ اسکیم کے تحت. 10 نبوی میں جا کر نماز فرض کی گئی ہے. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ روزے کیا تھے؟ روزے جو ہے باقاعدہ فرضیت نہیں تھی، اور ہجرت کے بھی 2 مہینے بعد جا کر، 2 سال بعد جا کر 15ویں صدی نبوی اور 2 صدی ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے. سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ جو ارکان اسلام ہیں ان کی فرضیت اتنی بعد میں کیوں ہو رہی ہے؟ زکوٰۃ کا نظام تو ظاہر ہے کہ نظام زکوٰۃ تو باقاعدہ بنا ہی ریاست کے بننے کے بعد ہے. اس سے پہلے بھی زکوٰۃ کی تلقین ضرور تھی، لیکن نظام زکوٰۃ تو اسی وقت بنا. حج اگرچہ چل رہا تھا اور جاہلیت کے طریقے پہ بھی چل رہا تھا، اور جو لوگ دین ابراہیمی پر تھے وہ بھی حج کرتے تھے، لیکن اتنی زیادہ اس میں خرابی ہو گئی تھی کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں انہوں نے اپنے حساب سے رد و بدل بھی کر دیتے تھے. نسی کا انہوں نے قاعدہ بنا لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں جد و جہد کی، پھر ہجرت فرمائی، اور پھر جب فتح مکہ ہوا ہے تقریباً یہ 8 ہجری میں، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد بھی آپ نے حج نہیں فرمایا. 9 ہجری میں آپ نے حج نہیں کیا. کس کو بنا کے بھیجا تھا؟ قائم مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر جب آخری حج آپ نے فرمایا ہے، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ اس پورا جو سسٹم انہوں نے چینج کر دیا تھا، وہ اسی سال میں آ کر اپنی اصل مقام پر پہنچا تھا. اور اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. اس کو بالکل درست نظام کے تحت پورا کا پورا جو ہے وہ تلقین کر دی گئی کہ بس اب اس طرح سے ہوگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. تو اس کی بھی حکمت ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری عبادات کا پورا نظام ہے، یہ تو پورے اجتماعی نظام کی بنیاد ریاست قائم ہونے کے بعد کہیں جا کر فرض ہوا ہے. یا 3 سال پہلے نماز فرض ہوئی، یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کر پورا سسٹم تشکیل پایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو فریضہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ وہی انقلاب تھا جو دل و دماغ کی دنیا میں بھی آئے، اور وہی انقلاب تھا جو نظام کی صورت میں بھی آئے. جو رائج الوقت سسٹم موجود تھا، اس سسٹم کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور روزہ اور حج کی تلقین کرتے تو سرداران قریش شاید اتنا ان کو پرابلم نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے طور طریقوں پر تنقید کی، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھے کہ ہمارا جو مذہبی تفوق ہے، فوقیت ہے، اور جو ہمارا سماجی سرداری ہے، ان دونوں، اور جو معیشت ہے جو کعبے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پورے عرب سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور اس کی زیارت کرنے کے لیے، اور پھر جو چڑھاوے ہوتے ہیں اور جو بت انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو اس سب کے نتیجے میں ان کی معیشت چلتی تھی. ایک ان کی مذہبی اجارہ داری چلتی تھی، ان کی معیشت چلتی تھی، اور تیسرا قبائلی نظام تھا تو سرداری چلتی تھی. انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس کے نتیجے میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں، یہ دین اتنا طاقتور ہے کہ ان تینوں چیزوں کو وہ چیلنج کرتا ہے. یہ دین سبمیشن چاہتا ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں، اس کے زیر دست ہو کے رہیں. حالانکہ مکے میں تو ابتدائی طور پر ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا. عموماً لوگ کہتے ہیں بھائی پہلے تبلیغ کرنی چاہیے، کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو وہ کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے تھے؟ تو ایک مثال تو بہت بار بار ہم دہراتے ہیں سورہ حامیم السجدہ کے تناظر میں، کہ جب دیکھا کہ ہر طرف ساری کوششیں کر لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رستے سے نہیں ہٹ رہے، تو وہ سارے سرداران جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی طریقہ ایسا بناؤ کہ کیسے ہم نعوذ باللہ جان چھڑائیں ان سے. تو وہ جو ابو الولید
ان کا ایک بڑا سردار تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں جا کر سمجھاتا ہوں، رشتے میں ظاہر رشتہ داریاں تھیں، تو وہ کہا کہ میں جا کر سمجھاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں مشغول تھے خانہ کعبہ میں، یہ لوگ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بڑے تم طراق سے بڑا لمبا چوڑا آدمی تھا، وہ گیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا اور پھر کہا کہ بھتیجے میں تمہیں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو تم نے یہ نیا دین پیش کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے وڈرا کر لو، اور اگر تمہیں دولت چاہیے تو ہم دولت دے دیں گے، بادشاہت چاہیے تو سردار بنا لیں گے، شادی کرنی ہے تو عرب کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کروا دیں گے، اور پھر یہ بھی گستاخی کی کہ اگر تم پر جنون کے دورے پڑتے ہیں تو ہم جو ہے تمہارا بہترین علاج بھی کرا دیں گے۔ یہ بات سننی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ وہ بات سنتے رہے، تحمل سے کہا کہ بس کہہ چکے؟ اس نے کہا میں کہہ چکا۔ تو پھر سورہ حامیم السجدہ کی آیات تلاوت کرنا شروع کی۔ آپ تلاوت کرتے جاتے تھے اور اس کا رنگ بدلتا جاتا تھا اور اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، اور آیا جب عذاب کا تذکرہ آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا کہ بس کریں، بس کریں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہیں کہا، اللہ کی آیات پڑھی۔ حامیم السجدہ مکی سورت ہے، آپ پڑھیں، اس میں عقیدہ ہے، اس میں آخرت ہے، اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں عذاب کا تذکرہ ہے۔ یہ آیاتیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا تعلق نہ دنیا سے، نہ دین، نہ کسی سماج سے، نہ معاشرے سے، لیکن وہ چونکہ اہل عرب تھے، وہ مفاہیم کو جانتے تھے، تو پھر اس کے بعد وہ لرزتے قدموں کے ساتھ واپس گیا، اور جب وہ واپس گیا ہے تو لوگوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہ ابو الولید تو نہیں جو واپس آ رہا ہے۔ وہ آ کے بیٹھا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جو دین یہ پیش کر رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اس کے نتیجے میں پورا عرب اس سے لڑنے کے لیے آ جائے گا۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، اگر تو یہ ان لوگوں نے اس کو قابو کر لیا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر یہ بالادست ہو گیا تو پھر اس کی فتح ہماری فتح ہوگی، کیونکہ ہیں تو ہم اہل قریش۔ تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جو کلام میں نے سنا ہے، جو دین یہ پیش کرتا ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہے اور طاقت ہے کہ پوری دنیا سے اس کی لڑائی ہونی ہے، خاص اس وقت کی جو معروف عرب کی دنیا تھی۔ تو قرآن کی ان آیات کا وہ کون سا مفہوم تھا کہ جو وہ ابو الولید لے کر گیا تھا؟ وہ انقلاب تھا، وہ تبدیلی تھی، وہ حالات اور سماج کی تبدیلی تھی، وہ نظریات کی تبدیلی تھی، وہ رویوں کی تبدیلی تھی، وہ نظام کی تبدیلی تھی۔ رائج الوقت سسٹم جو چل رہا تھا اس کو تھریٹ تھا، اور اس تھریٹ کو اس نے مکے کے دور میں، مطلب اس بات کو کہ یہ روایت ہے، تو لوگوں نے پھر سرداروں نے کہا کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے اس کا جادو تمہارے اوپر بھی۔ اس نے کہا میں نے بہت جادوگروں کی جادو سحر دیکھے ہیں، بہت جو ہے وہ کاہنوں کی کہانتیں اور بہت جو ہے شاعروں کے شعر سنے، لیکن جو کلام میں نے سنا ہے اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوگا کہ لڑائی ہوگی اس کی زبردست قسم کی، اور اس کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں یہی سب کچھ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین چند ریچولز کا نام نہیں ہے، عبادات کا نام نہیں ہے، مذہبی طور پر جو ہے چند چیزوں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ جتنی عبادات کا نظام ہے وہ خود انقلاب کی طرف ابھارتا ہے، وہ خود بندے کے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے اس پورے سسٹم سے لڑنے کے لیے جس میں اللہ کا نظام قائم نہ ہو۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ عبادات عبادات نہیں ہے۔ جب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ روکتی ہے کس چیز سے؟ فواحش سے اور منکرات سے۔ تو ہماری نمازیں تو فواحش اور منکرات سے نہیں روکتی، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نماز کی روح نہیں ہے، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، اور اسی طرح سے نماز کا سسٹم نہیں ہے، اور جس سسٹم میں اقامت صلاۃ ہوتا ہے وہ سسٹم موجود نہیں ہے۔ تو وہ نماز انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی پوری اسپرٹ کے ساتھ موجود ہو تو فواحش بھی رکیں گے اور منکرات بھی رکیں گے۔ جزوی طور پر تو یہ ہو جاتا ہے،
کہ جب ہم 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اس نماز کی برکت سے ہمیں بہت سارے غلط کاموں سے روک دیتا ہے، تو بہت سی چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے باوجود جانا تو اسی سسٹم میں پڑتا ہے، اسی رشوت کے نظام میں، اسی چور بازاری کے نظام میں، اسی گندی سیاست کے نظام میں۔ ایک پاکیزہ عمل سیاست جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ انبیاء کا کیا جانے والا کام، اس کا مطلب آج کل کیا ہے؟ الزامات، چوری چکاری، گالیاں دینا، فراڈ، دھوکہ، کرپشن، لوٹ مار، جھوٹ، بس کوئی کم کوئی زیادہ۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو ہر چیز کا معیار اور وہ سب چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نماز اگر نہیں روک رہی ہے تو پھر وہ نماز کیا پڑھ رہے ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نوعیت ہے کیا جو ہمارے اندر کوئی تبدیلی فی الواقع لاتی نہیں ہے؟ اسی طرح سے روزہ ہے۔ اب روزہ تو سراسر اس بات کا نام ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور الگ الگ نہیں رہتے، آسانی ہو جاتی ہے، سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ خود بتائیے عام دنوں میں روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، سردیوں میں بھی روزہ رکھنے کا اہتمام اگر نوافل کریں تو کتنا مشکل ہے۔ لیکن ابھی آج 12 دن گزر گئے، پتہ چلا کسی کو؟ شاید کسی کو پتہ چلا ہو، کوئی زیادہ محنت کر لی، کسی دن تو پیاس لگ گئی، ورنہ گزر رہا ہے اس لیے کہ انڈرسٹوڈ ہے سب کا روزہ ہوگا۔ بائی اینڈ لارج سب ہمارے جاننے والے پہچاننے والے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو سب ایک دوسرے کو تقویت پہنچا رہے ہوتے ہیں، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو روزے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کا انفرادی نظام بھی بنتا ہے، اجتماعی نظام بھی بنتا ہے۔ مولانا مودودی کی کتاب کی جو روزے کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے کچھ احادیث انہوں نے اور اس کی تشریح کی ہے اور درس دیے ہیں، اس کا ایک مجموعہ ہے کتاب الصوم۔ آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گی۔ مطلب انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو کہا جاتا حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، تو آپ کو تو نہیں لگتا کہ شیاطین بند کر دیے گئے؟ اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں رمضان کے مہینے میں بھی اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ معاشرہ کون سا ہے۔ اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا اور سب لوگ جو ہے وہ ان کی ایک معقول تعداد رمضان کے اندر اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر آئے گی، تو اس کے نتیجے میں پھر شیاطین کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ کفر کے معاشرے کے اندر یہ کام نہیں ہوگا، کافروں کے معاشرے میں یہ نہیں ہوگا، وہاں تو سب چل رہا ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی ایک اجتماعی ماحول اور اجتماعی معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو قریب کرتا ہے۔ کیوں ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ ایک تو عادت بن جاتی ہے، اور یہ عبادت کی ایک بہت کوئی اچھی شکل نہیں ہے کہ ہم عادتاً عبادت کریں، چلیں ہو تو جاتی ہے اس کے نتیجے میں، اللہ قبول فرمائے۔ نماز عادتاً پڑھیں، روزہ عادتاً رکھیں، زکوٰۃ اس لیے دیں کہ یار ہے مجبوری تو دے رہے ہیں، اور حج اس لیے کریں کہ بھئی حج تو کرنا ہی ہے۔ لیکن اگر اس کی اسپرٹ کے ساتھ یہ کام کریں گے تو اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا اور واقعی اس کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اسپرٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، کہ جس طرح ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، دسترس ہونے کے باوجود اپنا روزہ نہیں توڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سوچ کر یہ کام نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بن گیا ہوں، اس کے رنگ میں رنگ گیا ہوں، اور اکیلے ہی نہیں ہوں اور بہت سارے لوگ بھی اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو پھر واقعی یہ روزہ جو ہے وہ انقلاب کی نوید بنے گا، اور یہ انقلاب سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر آتا ہے آدمی۔ اگر یہ کیفیت 30 دن کے ان روزوں میں مسلسل یاد دہانی کے ساتھ ہوتی رہے تو آپ کے خیال میں واقعی اپنے اندر ایک تبدیلی نہیں آئے گی، اور آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ واقعی ہم اللہ کے حکم کے پابند بن جائیں۔ پھر ہر معاملے کے اندر، گفتگو میں، طور طریقوں میں، بات چیت میں، لین دین میں، معاملات میں، جس جگہ بیٹھے ہیں اس ذمہ داری کی ادائیگی میں اور جواب دہی کا احساس۔ دکان پہ بیٹھے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو پڑھا رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اپنا کام کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، گھر میں ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، گھر والوں سے معاملات ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی غلطی سرزد نہ ہو، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ غلط کام کرنے سے رک جانا ہی تو تقویٰ ہے۔
سارے کام انجام دیتے ہوئے اپنے دامن کو بچا لینا تقویٰ ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی تھے، ان کی فضیلت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کر کے آپ سے قرآن سنتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے غالباً یہ پوچھا کہ ابی تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اب اس کی مختلف طریقے سے روایت ہیں، کچھ سوالیہ انداز میں کہا، کچھ جو ہے وہ ایسے بتایا کہ تم ایک ایسے راستے پر چل رہے ہو جو کانٹوں بھرا راستہ ہو اور اس میں پگڈنڈی بنی ہوئی ہو، ایک راستہ چھوٹا سا بنا ہو، کانٹے ہوں موجود لیکن اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے نکل کے لے جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا کے کانٹے ہیں، گناہ کے کانٹے ہیں، رشوت کے کانٹے ہیں، دھوکے کے کانٹے ہیں، لیکن آپ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزریں۔ دل میں آتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا یہ فائدہ ہو جائے گا یا کم از کم نقصان سے بچ جاؤں گا، لیکن جھوٹ بولوں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضی سے بچنا، اور اس کی محبت میں اس کی ناراضی سے بچنا، اور اس کے خوف سے اس کی ناراضی سے بچنا۔ دو کیفیتیں ہیں بندے کی اللہ کے ساتھ، ایک محبت اور ایک خوف، اور دونوں ہی ضروری ہیں۔ محبت یہ کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ کیا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، پوری جسم کے اوپر غور تو کریں، کوئی ایک چیز ڈسٹرب ہو جائے تو پورا جسم کیا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اعصابی نظام میں کوئی ایک چیز آگے پیچھے ہو جائے، ہل جائے بندہ، نروز جو ہیں کمپریس ہو جائیں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، مہروں میں فرق آ جائے تو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے، بینائی کوئی چھن جائے تو کیا اس کا دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، کھانا ہم نے کھا لیا، اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا پتا، لیکن یہ پورا سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس نے سورج اور چاند اور روشنی اور ہوا ان سب کو ہماری خدمت پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ چیزیں کافر کو بھی ملتی ہیں، مسلمان کو بھی ملتی ہیں، وہ رحیم اور شفیق ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم جیسے لوگوں کو تو اس نے اپنی دین کی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ اور اس میں بھی آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ سوچیں اپنے بارے میں، میں سوچوں اپنے بارے میں کہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ ہم کسی ایسے ادارے میں بھی کام کر سکتے تھے کہ جہاں پر ہمارا دین بچانا ہمیں مشکل ہو جاتا، ہم کسی ایسی جگہ بھی ہماری معیشت ہو سکتی تھی جہاں پر سود کی آمیزش واضح طور پر ہوتی۔ ابھی تو پورے سسٹم میں سود ہے نا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم استعمال کر رہے ہیں اسے، لیکن ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ہمیں یہ کام کرنا پڑتا، ہم کسی ایسی جگہ ہوتے جہاں ہمیں نماز کی بھی فرصت نہ ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ادارے میں بھیجا ہے کہ جہاں پر ہم ساری چیزوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں خدمت کا موقع دیا، ہم تو صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، تربیت کر دیں اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی، تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم اللہ سے محبت کریں؟ اور اللہ سے دوسرا تعلق ہے خوف۔ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ طاقتور ہے، کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب لے آئے، جب چاہے تمہارے سر کے اوپر سے عذاب لے آئے، اور کبھی تمہیں ایک قوم کو دوسری قوم کے زیر کر دے اور ان کی طاقت سے کا مزہ چکھا دے تمہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ اور شیعا یذیق بعضکم باس بعض، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ قدموں کے نیچے سے زلزلے آتے ہیں تو آدمی لرز جاتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں پورا زمین کا نظام، کائنات کا نظام ایک خاص کشش کے تحت چل رہا ہے، وہ ختم ہو جائے، ختم ہو جائے گی کائنات، ٹکرا جائیں گی سب چیزیں آپس میں، کیا بچے گا؟ پانی ختم ہو جائے، وہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا کہ وہ اف کے نام سے آتی ہے، 5 منٹ کے لیے ہوا ختم ہو گئی، 5 سیکنڈ کے لیے پانی ختم ہو گیا تو کیا ہو جائے گا دنیا میں؟ ہائیڈروجن ختم ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ آکسیجن، تو یہ تو ہماری آکسیجن ہم نے بنائی ہے، ہائیڈروجن ہم نے بنائی ہے، دو جلنے اور جلنے میں مدد دینے والی چیزوں کو جوڑ کر پانی ہم نے بنایا ہے۔ اور جو قیامت کے دن یہ کہا گیا کہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، تو شاید پہلے کسی کی سمجھ میں اتنا نہ آتا ہو، صرف اپنے اس کی بنیاد پر ہی آتا ہوگا، ایمان کی بنیاد پر، لیکن اب تو سائنس بھی ہمیں سمجھا دیتی ہے نا کہ دو چیزوں کو الگ کر دو، ایک جلتی ہے، ایک جلنے میں مدد دیتی ہے، آگ تو لگے گی۔ تو یہ تو اللہ کی طاقت ہے، تو اللہ کی طاقت اور یوم آخرت، اس کا تصور، اس کا لرزہ، اس کا خوف،
اس خوف سے آدمی بچ جائے اور اس کی محبت میں آدمی جو ہے غلط کام کرنے سے رک جائے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ تقویٰ۔ اور روزے سے زیادہ کون سی پریکٹس ہو سکتی ہے اس میں؟ تو واقعی اس کی اسپرٹ کے ساتھ، اگر ہم اس کی روح کے ساتھ ہم روزہ رکھیں تو واقعی ہمارے دل و دماغ میں انقلاب نہیں آئے گا۔ عادتاً رکھیں گے تو وہ بھی ہے، انجوائے کریں زبردست طریقے سے، سحری کریں، سو جائیں، پھر اٹھ جائیں، کام کریں، افطار کر لیں، مزے مزے کی چیزیں کھائیں، موقع ملے تو تراویح بھی پڑھ لیں، ختم ہو گیا رمضان، عبادات بھی کر لیں۔ یہ نہیں ہے، اس کی پوری اسپرٹ، تاکہ کم از کم اپنے اندر تو ایک تبدیلی واقع ہو۔ اور پھر یہ ماہ انقلاب اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اللہ کی منشا کیا تھی۔ میں نے کہا نا کہ 3 روزوں کی روایت بھی ہے کہ رکھے جاتے تھے مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، اور یہ بھی روایت ہے کہ 1 روزہ رکھا جاتا تھا، اور جو عاشورے کا روزہ ہے وہ فرض تھا، لیکن باقاعدہ فرضیت تو نبوت کے 15ویں سال میں ہوئی ہے، اور کل نبوت کا عرصہ ہے 23 سال۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کا اور رمضان کے پورا سسٹم کا تعلق ہمارے پورے سسٹم سے اور نظام سے بھی ہے، ریاست سے بھی ہے۔ اور اگر وہ ریاست موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ظاہر دین مکمل ہو چکا ہے نا، اب یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ ہم روزے بھی چھوڑ دیں، نمازیں بھی چھوڑ دیں، حج بھی چھوڑ دیں جب تک ریاست نہیں ہوتی۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ اب یہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ ہمارے دین کے کامل ہونے اور سسٹم ہونے کا تصور بھی دے گا، اور اس کی جد و جہد کی طرف بلائے گا بھی کہ مسنگ ہے ایک چیز، نظام صلاۃ بھی مسنگ ہے، نظام رمضان بھی مسنگ ہے، اور اس کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے پورے نظام پر وہ بھی مسنگ ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان المبارک میں تو کتنی چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک سماجی دباؤ کے نتیجے میں خرابیاں کم ہو جاتی ہیں کہ سب روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ پورا کا پورا سسٹم کے تابع ہو جائے، پورا سسٹم جس میں غلطیاں کرنے پر نشاندہی بھی ہو، سزا بھی ہو، روک ٹوک بھی ہو، وہ تربیت جو ہم فردن کر رہے ہیں، اپنے ادارے میں کر رہے ہیں، اگر ریاست یہ تربیت کرنے لگے، ریاست کے ماتحت میڈیا یہ تربیت کرنے لگے، تو یہ تربیت کا اور تبلیغ کا عمل کتنا تیز ہو جائے گا، کتنی تیز رفتاری سے کام ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو یہ ہماری عبادات ہمیں ابھارتی ہیں کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیں، اور اسی طرح آپ حج دیکھ لیں، جس میں ساری ہی عبادات تقریباً آ جاتی ہیں، مالی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، مشقت بھی ہے، ریاست بھی ہے۔ خود روزہ جو مشقت پیدا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو روحانی سفر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جو میں نے آپ کو بتایا، اور ویسے رہبانیت کا ایک تصور یہ موجود تھا کہ اس میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے لوگ، تو کہتے تھے کہ اندر سے کچھ چیزیں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ قوتیں صرف اسلام کی عبادات یا روزہ رکھنے کے نتیجے میں نہیں ہیں، انسان کے اندر کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اگر وہ کسی اور مذہب کا بھی پیروکار ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے تو کچھ صلاحیتیں اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو محض یہ سوچ کر کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں ہمارے اندر کوئی روحانی قوت پیدا ہو جائے گی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، روزہ رکھنے کا الٹیمیٹ معاملہ یہ اسی وقت ہوگا جب اس تصور کے ساتھ ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ اب دنیا میں بہت سارے امراض کا علاج اس طرح سے ہوتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر واسع شاکر نے تو پورا ایک کتاب لکھ دیا اس کے اوپر، روزہ اور صحت، کہ جس میں وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بتائی جاتی ہے، 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں آپ، اتنے دن تک جو ہے وہ 15 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے امراض، بلڈ پریشر اور فلاں یہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت کا سمجھ لیں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، بائی پروڈکٹ ہی کہیں گے نا، وہ ملتا ہے۔ اور جسمانی طور پر بھی آدمی کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کے ہم عادی ہوتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ مشقت کا عادی نہیں رہ پاتا، اس میں بھی جو ہے وہ ایک قوت ملتی ہے۔ اور یہ بھی حکمت ہے کہ روزہ جو ہے وہ اگلے سال بھی تو فرض ہو سکتے تھے نا، یا 1 سال پہلے بھی، جب اسلام اور کفر کا سب سے وائٹل قسم کا مارکا تھا جہاد، غزوہ بدر، اسی رمضان میں روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے، فرض کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہماری عبادات کا یہ پورا نظام
یہ نہیں ہے کہ اس میں دنیا سے الگ ہو کر ایک کام کرنا ہے، بلکہ یہ تو خود ترغیب ہے اس بات کی کہ روزہ بھی چلے گا اور جہاد بھی چلے گا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت ضرور دی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی الگ مہینے کا انتخاب کیا جاتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ دو بڑے مارکے ہوئے ہیں نا، ایک غزوہ بدر ہے۔ اچھا یہ دیکھیں آپ کہ قرآن پاک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، وہ ہے کیا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، سیدھا راستہ ہے، نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب واضح طور پر امتیاز کرنے والی چیز قرآن پاک ہے، اس کو وہ اسٹینڈرڈ ہے جس پہ پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے فرقان ایک اور چیز کو کہا ہے، اور غزوہ بدر کا جو دن تھا اس کو بھی یوم الفرقان کہا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اس کو بھی فرقان کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا۔ اس جہاد نے بھی فرق کر دیا تھا، اس وقت کفر اور اسلام کا مارکا درپیش ہوا تھا۔ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، رمضان جس مہینے میں فرض ہوئے اسی میں غزوہ بدر ہوا جو یوم الفرقان ہے۔ تو ان سب باتوں کی کوئی جو ہے وہ ریلیونس ہے، کوئی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے عبادات کا نظام رہبانیت نہیں سکھاتا، مجاہدہ سکھاتا ہے، مشقت سکھاتا ہے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے خاطر ہو رہنے کا درس دیتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائے۔ تو رمضان اور روزہ اس ہماری جسمانی، ہماری روحانی ارتقاء کا سبب بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، تقوی کو پیدا کرتا ہے، اور ایک ارج پیدا کرتا ہے، ایک ضرورت پیدا کرتا ہے کہ ایک ذرا سی چیز کو ہم اختیار اجتماعی طور پر کر لیتے ہیں بغیر کسی سسٹم کے، تو کتنی خیر پھیل جاتی ہے، کتنا ایثار ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کتنا جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام اسی مہینے میں رکھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ اجر ملے گا۔ تو اگر یہ پورا کا پورا سسٹم قوت نافذہ جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا، اور میں وہیں دوبارہ پہنچتا ہوں، دین ایک نظام کی صورت میں موجود ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بھلا ہو جائے گا لوگوں کا، کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کو اختیار کرو گے، استخلاف فی الارض کرو گے، اللہ کے نائب بنو گے، تو یہ سب جو تنگیاں ہیں تمہاری دور ہو جائیں گی، زمین جو ہے وہ رزق اگلے گی، آسمان سے اللہ تعالیٰ کے خزانے برسیں گے۔ تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں پھر وہ اس اللہ کی اس پورے پیکج کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو دین جو ہے وہ پورے کلیت کا نام ہے، ٹوٹیلٹی کا نام ہے۔ دین جو ہے وہ جزیات کا نام نہیں ہے، ہر جز اس دین کا حصہ ہے، وہ کل نہیں ہے، اس کی بنیاد پر تفریق نہیں پیدا کی جائے گی۔ تو یہ چند باتیں میں نے چاہی کہ اس موقع پر آپ سے اس لیے عرض کر دی جائیں۔ ابھی ظاہر ہے کہ اگر میں اور عبادات کے نظام میں تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت لگ سکتا ہے، لیکن میں ایک دفعہ پھر مختصراً اعادہ کر دوں 2-3-4 باتوں کا جو اس آج کی گفتگو میں ہوئی ہے، کہ آپ اس بات کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی معاش ایک ایسے ادارے میں ہے جو ایک بڑے مقصد کے لیے وجود میں آیا ہے۔ اس کو ایک ایسا ادارہ نہ سمجھیں کہ جس طرح عام ادارے ہوتے ہیں، اس میں پھر درجہ بدرجہ سب کی ذمہ داریاں بھی ہیں، جو جتنا ذمہ دار ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اسی منہج پر لے کر چلیں جس کے لیے ادارہ بنا ہے۔ اقامت دین کا تصور وہ ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی نے اپنے بڑے مقاصد، اپنی پارٹی اور فرد کے مقاصد کے لیے نہیں، دین کے مقاصد کے لیے اس جماعت کو بنایا ہے اور اس نظام کو بنایا ہے، اور جماعت کے شعبوں میں سے کہ اہم ترین شعبہ ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں مستقبل کے بچے ہیں جن کا ذہن آپ کو بنانا ہے، اور ان کا ذہن دین کے حوالے سے بھی بنانا ہے اور دین کی تحریک کے حوالے سے بھی بنانا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت بنے گا جب ہم خود بھی اس تحریک کے بارے میں سوچیں گے۔ اس کو جماعت اسلامی کا یہ مت سمجھیں کہ حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں جاب کر رہے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ جماعت اسلامی میں شامل ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے کوئی کسی کو زبردستی لے بھی آئے گا تو کیا فائدہ اس کا،
یہ تو آپ کو خود سوچنا ہے کہ اسلامی انقلاب کی تحریک بظاہر آپ کو لگے کہ وہ بھائی کمزور ہے، بظاہر لگے کہ نہیں صاحب آپ کے الیکشن میں آپ نہیں جیت رہے، کہ بھائی یہ الیکشن تو ہوتے رہیں گے، اس میں ہم حصہ بھی لیتے رہیں گے، ہم تو انقلاب لانا چاہتے ہیں، وہ بڑی اسکیم ہے، ہمارے بہت اثرات ہیں معاشرے کے اوپر۔ کیوں لوگ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کی ایک آدھ سیٹ کے باوجود اس کو اہمیت دیتے ہیں، ورنہ کون پوچھتا ہے کسی کو؟ اس لیے کہ ہمارے اثرات ہیں، اور ہم جو ہیں ہر شعبے زندگی میں کام کرتے ہیں، ہم نے لوگوں کا نقطہ نظر بدلا ہے، ہم نے پوری اسٹیٹ کا، پاکستان کی ریاست کا بیانیہ تبدیل کیا۔ یہ بنا نظریے پہ تھا، دو قومی نظریے پہ تھا، اسلام کے نام پر تھا۔ پاکستان قائم ہو گیا تو یہاں یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ پاکستان تو بن گیا مسلمانوں کے لیے، اس کا جو دستور ہوگا اس کو سیکولر ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ملک بننا تو لیا ہم نے۔ وہیں کھڑے ہو گئے مولانا مودودی، لوگوں کو جمع کیا، اسلامی دستور کی تحریک چلائی، اور آج جو لیفٹ کے لوگ، جو لادین لوگ ہیں، وہ کہتے یہ ہیں کہ پاکستان تو جماعت اسلامی والوں نے اس کا نیریٹو بنایا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو اس راستے پہ دھکیلا ہے، ورنہ تو یہ ملک تو بس بن گیا تھا جیسا بھی بن گیا تھا، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، بن تو گیا تھا لیکن کوئی انتظام نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوتے ہی بس افراتفری تھی، اور ہجرت کے اس پورے عمل میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی سب کے سامنے، تمناؤں کا خون جس طرح لوگ کر رہے تھے، یہ جماعت اسلامی تھی جس نے یہ ڈھب طے کیا کہ سیاست کا ڈھب یہ ہوگا، خدمت کا کام یہ ہوگا، رویے اس طرح سے بنیں گے، ریاست پوری دین کے مطابق، حاکمیت اعلیٰ دستور میں لکھ دیا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، سوورنٹی اللہ کی ہے، قرآن و سنت کے برخلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، جو کرتا ہے غلط کرتا ہے، چیلنجیبل ہے۔ ترکی میں ابھی 16-17 سال، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے اردگان صاحب کو جد و جہد کرتے ہوئے، گریجولی وہ چیزیں لے کر چل رہے ہیں، لیکن آج تک ان کا دستور اسلامی نہیں ہے۔ ہم نے بغیر اقتدار میں آئے ہوئے اس کام کو انجام دے دیا، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس لیے کہ ہم کوئی پارٹی نہیں ہے، ہم معاشرے کے اوپر اثرات مرتب کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کے ذریعے سے ذہن سازی ہوتی ہے۔ ہاں ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو ذہن سازی ایک تحریک کو آگے بڑھانے والی ہونی چاہیے، اس میں کمی محسوس ہوتی ہے، ورنہ اگر یہ 20,000 بچے جو ہمارے صرف عثمان پبلک اسکول میں پرورش پا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسے پلین سلیٹ ہے کہ جس کے اوپر حق اور سچ کو اور دین کے فہم کو اور اخلاق اور کردار کو اور تصور دین کو اگر ہم ٹھیک طریقے سے رکھیں تو یہ تو خود 20,000 انقلابی پیدا ہو جائیں گے، ان کے توسط سے ان کے گھر تیار ہو جائیں گے۔ صرف پیمانہ یہ نہیں ہے کہ پارٹی کے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہوا ہے، یہ بھی پیمانہ بننا چاہیے اب، اس لیے کہ ہماری پارٹی صرف پارٹی نہیں ہے، اسلامی تحریک ہے۔ فرق ہوگا اس میں، وقتی لہریں آتی ہیں پارٹیوں کی، چلی جاتی ہیں، ہم اسلامی تحریک ہیں، اس کے ساتھ ہماری وابستگی پوری کی پوری ہونی چاہیے، اور اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور آج سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں نے اگر آج میری گفتگو سنی ہے تو آپ جائیں اور دیکھیں جماعت اسلامی کیا ہے۔ کیا میں آپ کو ایم کیو ایم کے مقابلے میں کسی جماعت اسلامی کی طرف بلا رہا ہوں؟ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور این پی اور جے یو آئی کے مقابلے میں کسی جماعت اسلامی میں بلا رہا ہوں؟ یا دین کے اس تصور کے لیے آپ کو اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور زندگی میں اس کو مشن بنانے کے لیے جماعت اسلامی میں بلا رہا ہوں؟ باقی تو سب چیزیں مظاہر ہیں، حکمت عملی ہے، لائے عمل ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے پورے نظام تربیت میں اور ہمارے اپنے خود اسٹاف اور ٹیچرز کے نظام تربیت میں بار بار اس بات کا اعادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام